اپنی زندگی میں کچھ رولز لے کے آئیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ کام ٹائم سے نہیں ہوتے اور ہم ڈیلی لیٹ ہو جاتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کر لیں لیکن پھر بھی ہم سے یہ کام نہیں ہو پا رہا۔ ارے کیسے کام ہو پائے گا جب آپ نے اپنی ایک روٹین ہی نہیں سیٹ کی؟ آپ اپنی ڈیلی سب سے پہلے اٹھنے کی روٹین سیٹ کریں، صبح ٹائم سے اٹھیں۔ آپ نے اگر الارم لگایا ہے تو یہ نہیں آپ نے کرنا کہ 5 منٹ بند کر دیا پھر کوئی بات نہیں 5 منٹ تک ہم اٹھ جائیں گے، پھر سے 5 منٹ تک ہم اٹھ جائیں گے۔ نہیں، یہ نہیں آپ کرنا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ 5 منٹ کب 1 گھنٹے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ اور ہوتا کیا ہے، آپ کا پھر جو ناشتہ ہوتا ہے وہ آپ اچھے سے نہیں کر پاتے کیونکہ جلدی جلدی میں جو کچھ بھی بنا وہ آپ نے کھا لیا کیونکہ آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا جو دن کا پورا جو آغاز ہے نا، وہی اگر آپ کا ایک ڈسپلن کے تحت نہیں ہوگا تو وہ سارا دن بھی آپ کا خراب ہوگا۔ تو اس لیے اپنی صبح مارننگ کی روٹین کو اچھا کریں۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلے آپ نے جو موبائل پکڑنا ہے وہ موبائل نہیں یوز کرنا، موبائل کو ہاتھ نہیں آپ نے لگانا۔ وہی آپ کیا کریں، 1 گلاس پانی کا بھریں اور وہ پانی پئیں، ٹھیک ہے؟ اس سے جو ہے آپ کی باڈی کو صبح کے ٹائم آپ کے دماغ کو ہائیڈروجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ 1 گلاس پانی پئیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے کوئی بھی ٹھنڈی ہوا والی جو جگہ ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کی کوئی بالکنی ہے یا آپ چھت پر چلے جائیں، وہاں پر صبح کی فریش ہوا جو ہے وہ آپ ضرور لیں، اس کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں۔ دھوپ جو ہے صبح کی وہ آپ ضرور لیں۔ اگر آپ نے دھوپ میں نہیں بیٹھا جا رہا، صبح کی دھوپ ہلکی ہوتی ہے تازہ، بس 5 منٹ کے لیے آپ بیٹھ جائیں، اپنی روٹین سیٹ کریں۔ نہیں بھی بیٹھ سکتے آپ دھوپ کے سامنے بیٹھ جائیں تاکہ وہ جو ہے روشنی صبح کی دن کی وہ آپ کو ملے، آپ کی انرجی جو ہے وہ بوسٹ ہو، آپ کا دن کا آغاز اچھا ہوگا تو آپ کی پوری جو ہے وہ دن وہ بہت اچھے سے چلے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ اپنی زندگی میں جو ہے روٹین شامل کریں اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے آپ کے ہر کام جو ہے آپ دیکھنے ڈسپلن کے تحت ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے پانی پینا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے موبائل بالکل یوز نہیں کرنا، تیسرے نمبر پر آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کھلی ہوا لینی ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، دھوپ کے سامنے ضرور بیٹھنا ہے صبح کے ٹائم۔ صبح کی دھوپ جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے بہت ہی زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پھر ایک اچھا سا بریک فاسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بریک فاسٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایکسرسائز کر لیں، تھوڑی بہت ایکٹیویٹی کر لیں تاکہ آپ کی باڈی جو ہے نا اس میں جو بھی آپ نے کھایا ہے وہ اچھے سے ہضم ہو سکے اور آپ کی باڈی جو ہے وہ بالکل فریش، آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ بالکل فریش ہے۔ اس طرح اگر آپ کا صبح کی روٹین ہی سیٹ ہو گئی نا تو آپ کا پورا دن جو ہے آپ کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ ہم تھکے تھکے ہوئے ہیں، ورنہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح اٹھتے کہتے ہیں کہ فریش نہیں ہے کیونکہ وہ آپ نے اپنی روٹین ہی ویسی نہیں بنائی جیسی ہونی چاہیے تھی، تو مائنڈ یوں لگتا ہے کہ جیسے دماغ ہی تھکا تھکا ہے۔ اس لیے آپ اس طریقے سے اپنی لائف کو مینیج کریں تو آپ دیکھیے گا لائف جو ہے وہ بہت اچھے سے ہی سیٹ ہو جائے گی۔ اور میں نے یہاں پہ ایک ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو میں نے آج بنایا تھا یہ ٹینڈے اور مٹن کا سالن، تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ بھی اچھا لگا ہوگا۔ تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری والدہ جو ہیں وہ اسٹروک پیشنٹ ہیں، ان کے لیے بھی خصوصاً آپ نے دعا کرنی ہے، اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ دنیا کے کامیاب ترین انسان جو ہے، یہ لوگ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، پھر گرم پانی پی کر ایکسرسائز کر کے اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں، کیونکہ پانی جو ہے وہ ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ صبح اٹھتے ہی اپنا موبائل استعمال کریں، بلکہ آپ 1 گلاس پانی لیں، چاہے تو نیم گرم پانی بھی لے سکتے ہیں آپ، یا نارمل واٹر جو ہوتا ہے وہ آپ ضرور 1 گلاس پانی پئیں۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے روشنی والی جگہ پر بیٹھنا ہے، آپ نے اس جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں کہ دھوپ آتی ہو، جہاں روشنی ہو، تازہ ہوا صبح کے ٹائم لینا ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ اپنی لائف میں اتنا بولتے نہیں ہیں، یہ لوگ بولتے کم اور سنتے زیادہ ہیں۔ سونے سے پہلے کل پورے دن کا
پلان جو ہے وہ ڈائری پر لکھ لیتے ہیں کہ کل مجھے کیا کرنا ہے، کل آنے والے وقت میں جو بھی ان کی پلاننگ ہوتی ہے، جو بھی ان کا کام ہوتا ہے، جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے کل کے دن میں، وہ ایک دن پہلے ہی اپنی ڈائری پہ لکھ کے رکھ لیتے ہیں۔ اس سے ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے انہیں سوچنا نہیں پڑتا، یا ان کا کوئی کام رہ نہیں جاتا، انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے پہلے سے ہی، اس لیے ان کے مائنڈ میں یاد ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے لائف جو ہے وہ ایک روٹین کے تحت اچھے سے چل رہی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے کام کو کرنے کے لیے اچھے وقت کا انتظار نہیں کرتے، اسی ٹائم کا یوز کرتے ہیں، جو پریزنٹ ٹائم ہوتا ہے اسی کام میں یہ اپنا کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ کوئی اچھا وقت آئے گا، کوئی ایک ٹائم آئے گا تو پھر ہم یہ کام کریں گے، نہیں، یہ موجودہ پریزنٹ وقت میں ہی جو ہے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں اچھے طریقے سے۔ کامیاب لوگ جو ہیں وہ اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کسی نے یہ کہہ دیا اور ہمیں کسی نے وہ کیوں کہہ دیا، وہ لوگ اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ سامنے والا اگر ان کی کسی غلطی کو بتا رہا ہے انہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ اس پہ غصہ کریں، وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور انہیں موقع ملتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ اس چیز کو کس طرح سے کریں گے، اس کام کو کس طرح سے لیں گے۔ اس لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ نیگیٹو باتوں کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں اور پازیٹیوٹی کی طرف آئیں اور پازیٹیو تھنکنگ جو ہے ان کو لیں۔ زندگی کو آسان بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹپس ہی ہوتی ہیں، اگر انسان ان کو فالو کر لے تو لائف جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اگر ہم گڈ ہیبٹ اپنے اندر جو ہے وہ لے آئیں گے تو ہمارے تمام معاملات جو ہیں وہ خود بخود اچھے ہوتے جائیں گے۔ اگر ہم اچھی عادتوں کو اپنائیں گے نہیں تو ہماری جو ہے نیگیٹیوٹی کبھی بھی ہمارے مائنڈ سے نہیں نکل سکتی۔ گھر کے کام اتنے مشکل ہوتے نہیں ہیں جتنے ہم لوگوں نے بنا دیے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو اس کو اگر ہم دل سے کریں، چاہت سے کریں تو وہ کام بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اب ہر کام کو اس کے وقت پہ کریں، اس کو ٹائم دیں پراپر، تو وہ کام بہت اچھے سے مینیج ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کاموں کو اپنے سر پہ سوار کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اب یہ بھی ہمارا کام پڑا ہے، اب یہ بھی ہمارا کام پڑا ہے، ابھی یہ بھی ہم نے کرنا ہے، ہم سے ہو نہیں رہا، ہم تھک گئے ہیں۔ حالانکہ گھر کے کام اتنے کوئی ہیوی نہیں ہوتے کہ ہم ان کو لے کے تو اپنے سر پہ سوار کر کے تو بیٹھے رہیں۔ فٹافٹ سے ہونے والے کام ہوتے ہیں، اگر ہم ہر کام کا ایک ڈسپلن بنا لیں تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی بھی کام کو پراپر ٹائم دیں تو وہ کام بڑے ہی سلیقے طریقے سے اور اچھے سے مینیج ہو جاتا ہے اور ٹائم بھی بہت کم لگتا ہے، چاہے وہ کوکنگ کا کام ہو، صفائی کا ہو یا کوئی بھی کام ہو۔ تو اس لیے عورت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سلیقہ مند ہو، کیونکہ اس کا سلیقہ جو ہے نا وہ اس کے سسرال میں جا کے پتہ چلتا ہے، کیونکہ گھر میں تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، اسے اتنی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جب سسرال میں ایک لڑکی چلی جاتی ہے، وہاں جا کے کرنا اس نے ہوتا ہے، اپنے روم کو کیسے رکھنا ہے وہ اس لڑکی نے رکھنا ہے، نہ کہ گھر کے باقی افراد نے۔ گھر کے جو باقی افراد ہوں گے انہوں نے تو اس کو ہی جج کرنا ہے کہ وہ کیسے رہتی ہے۔ تو اگر ایک لڑکی میں جو سلیقہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھے گی، وہ کیسے خود کو اچھے سے رکھ پائے گی۔ تو اس لیے اگر آپ اپنی روٹین کو سیٹ کریں، اپنی عادت ایک بنا لیں تو جو ہے وہ کام بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو۔ اپنے گھر میں تو یہ ہوتا ہے لڑکیوں کو کہ ماں کر دے گی، بہن کر دے گی، کام مینیج ہو جاتے ہیں، لیکن جب ایک لڑکی سسرال میں جاتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے اس لڑکی کی صفائی کا بھی اور اس کے طور طریقوں کا بھی کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں ڈسپلن لے کے آئیں، اپنے کام کو اچھے سے مینیج کر کے کرنا سیکھیں اور اپنے ہر ایک کام کو ایک پراپر ٹائم دیں۔ اگر آپ نے کسی بھی کام کو کرنا ہے اس کو ٹائم دیں تاکہ وہ اچھے سے کام ہو اور وہ کام پتہ چلے کہ کسی نے کام خوبی سے کیا ہے۔ یہی عورت کی اچھائی ہے، یہی سلیقہ ہے۔